حضرت بہلول محمد عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ایسا عظیم واقعہ، ایک ایسا عظیم تحفہ جس کی وجہ سے آج تک تمام ہندوستان کا مسلمان فائدہ پاتا ہے، بلکہ نہ ہی مسلمان دوسرے مذہب کے لوگ بھی اس سے فائدہ پاتے ہیں۔ حضرت قبلہ کے ایک واقعے کے ذریعے میں یہ بیان کروں گا۔ دادوت اپنی کتاب اصول اسلام صفحہ نمبر 18 میں فرماتے ہیں، صحابو ہم نے، یعنی حضرت بہلول فرما رہے ہیں کہ ہم نے ایک مرتبہ کوشش کی کہ مختلف خیال کے لوگ کسی طرح ایک جگہ جمع ہو جائیں۔ ہماری تحریک کو بہت سے سمجھدار لوگوں نے قبول کیا، مسلمان، شیعہ، سنی، مہدوی، قادیانی، سلیمانی، داؤدی جمع ہوئے۔ مولوی حبیب الرحمن صاحب شیروانی کے زیر صدارت جلسہ ہوا۔ شیروانی صاحب نے فرمایا، یہ فرقے ایک دوسرے سے ملنے کے روادار نہیں، کیا آپ ان سب کے مذہبوں کو ایک کرنا چاہتے ہیں؟ مولوی حبیب الرحمن صاحب حضرت قبلہ سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا آپ ان سب کے مذہبوں کو ایک کرنا چاہتے ہیں؟ میں نے عرض کیا، حضرت قبلہ نے عرض کیا، یہ اگر نماز مل کر نہیں پڑھ سکتے تو کیا مل کر روٹی بھی نہیں کھا سکتے؟ میں تو اس میں خوش ہوں کہ یہ سب صاحب لوگ میری پکار پر تشریف لائے۔ میں سید بندہ حسن صاحب کو دیکھا اور کہا، میں آپ کو دیکھ کر خوش ہو رہا ہوں، اور مولوی فتح اللہ صاحب کو بھی دیکھ کر خوش ہو رہا ہوں۔ اس طرح میں ہر ایک کو دیکھتا تھا اور خوش ہوتا تھا اور اپنے خوشی کا اظہار کرتا تھا۔ مولوی سید بندہ حسن صاحب نے کہا، اے صدیقی میں بھی تم کو دیکھ کر خوش ہو رہا ہوں۔ مولوی فتح اللہ صاحب نے بھی فرمایا، صدیقی صاحب میں بھی آپ کو دیکھ کر خوش ہو رہا ہوں۔ ہر ایک صاحب نے میری خواہش کے جواب میں اپنی خواہش ظاہر کی، بس مجلس اتحاد المسلمین قائم ہو گئی۔ یہ جو ویژن تھا حضرت قبلہ کا کہ تمام مسلمان فرقوں کو ایک جگہ پر لایا جائے اور مسلمانوں کے اقتدار کو اور مضبوط کیا جائے، اور بے شک اس بات سے بھی انکار نہیں کر سکتے کہ بانی مجلس اتحاد المسلمین حضرت محمد عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ اجلاس کا صدر حاضرین مجلس میں سے ایک شخص منتخب کر لیا جاتا تھا، اور یہ مجلس باری باری سے ہر ایک شریک کے گھر میں قائم ہوتی تھی۔ سب مل کر ہنستے بولتے چائے لیمن اڑاتے اور غیر مذہبی تحریکات کو پیش کرتے۔ ان پر غور کیا جاتا، ہم کس طرح زندہ رہیں گے اور کیا کہہ کر جئیں گے۔ ان لوگوں میں میں سب سے زیادہ معمر میں تھا، یعنی سب سے زیادہ عمر کے بہلول تھے۔ لوگ چاہتے تھے کہ میں صدر بنایا جاؤں۔ میں تحریک کرتا تھا کہ اس اجلاس میں فلاں نوجوان صاحب صدر بنائے جائیں۔ میری تائید سید بندہ حسن صاحب فرماتے تھے، میں کہتا تھا جناب صدر کو اس مسئلے پر توجہ دلاتا ہوں، بچے نے فرماتے تھے۔ جب کبھی بات آتی حضرت قبلہ کو صدر بنایا جائے تو حضرت قبلہ ٹاپک کو ڈائیورٹ کر دیتے اور فرماتے کہ جناب صدر کو اس مسئلے پر توجہ دلاتا ہوں، بچے اسے شرماتے۔ ہم بوڑھے خوش ہوتے اور کہتے، تم لوگ ہمارے سامنے کام کرو، ہم چند روز ہے، تم لوگ کو دنیا میں جینا ہے، تم کو اپنا پروگرام تیار کرنا چاہیے اور اس پر کاربند ہونا چاہیے۔ کاربند یعنی کنسسٹنٹ، پختہ ارادہ کرنا چاہیے۔ یہ مجلس زمانے تک قائم رہی۔ ایک دفعہ فرقہ مہدوی میں اور دوسرے مسلمانوں میں ناچاقی پیدا ہو گئی، وہ قتل و کشتک تک نوبت آ گئی، یعنی خون خرابے تک نوبت آ گئی۔ نواب بہادر یار جنگ سابقہ صدر مجلس اتحاد المسلمین، انہوں نے کہا، میاں کو بلا کر لاؤ، یعنی محمد عبد القدیر صدیقی کو بلا کر لاؤ۔ صدیقی وہاں پہنچا، یعنی حضرت قبلہ وہاں پہنچے۔ میں نے کہا، ہم بڑی مشکل سے ایک جگہ پر جمع ہوئے ہیں، میں ان دونوں لڑنے والے جماعتوں کے درمیان کھڑا ہو جاتا ہوں، اور حضرت قبلہ فرماتے ہیں، اولاً مجھے مار ڈالے، پھر میرا سر جانے کے بعد جو ہوتا ہے ہو جائے۔ اور دونوں جماعتوں نے کہا کہ بھلا آپ پر کون ہاتھ اٹھا سکتا ہے، اور لڑائی رفع دفع ہو گئی۔ تو حضرت بہلول آخر میں فرماتے ہیں، صحابو کیا میں ساری دنیا کے رونے کے لیے پیدا ہوا ہوں؟ کیا میرے پاس خوشی بھی آئی ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ چند حضرت قبلہ کی زندگی سے جڑے ہوئے واقعات سے جس پر نظر ڈالے، انشاءاللہ آگے اور بھی گفتگو ہوگی۔ اجازت چاہتا ہوں۔